بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس آج ہم انگلش پارٹ 1 کا پیپر پروز کا جو ہمارا رائٹر ہے جوناتھن سوئفٹ، اس کی جو بک ہے گولرز ٹریولز یعنی گلیور کا سفر نامے، اس میں سے جو دوسرا سفر نامہ ہے اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور یہ ایک یوزفل ڈسکشن ہے، ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے، اور یہیں سے آپ کے جو کوشچنز کا مٹیریل جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہوگا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، اس سے پہلی ویڈیو میں جو سفر نامہ 1 تھا یعنی جو للی پوٹ کی سرزمین کا جو سفر نامہ تھا اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ کے لیے میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ تو اب ہم دوسرے سفر نامے پہ اس کو ڈسکشن کرتے ہیں، یعنی ہم کچھ سٹائر کی ایگزامپل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رائٹر نے اس میں سٹائر کیا ہے، طنز کیا ہے، اور ہمارا جو رائٹر ہے یعنی جوناتھن سوئفٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایک بہت بڑا سٹائرسٹ ہے۔ تو آئیے ہم اس کا جو سفر نامہ نمبر 2 ہے یعنی جو جرنی نمبر 2 ہے یا وائج نمبر 2 ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کی سمری، اس کا انالیسس، اور اس میں جو سٹائر کی ایگزامپلس جو ہیں وہ ہم ٹریس کرتے ہیں، اور سٹائر بھی کون سی؟ ایلیگوریکل۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ سفر نامہ جو ہے اس کے اوپر ایلیگوریکل سٹائر جو دوسرے سفر نامے کی میں ڈسکس کروں گا، آپ کو اس برابڈنگ نیگ یعنی یہ دوسری سرزمین ہے جس کا نام برابڈنگ نیگ ہے، اور اس سرزمین کے جو لوگ ہیں وہ ہائٹ میں گلیور سے کوئی 10-12 سے بھی زیادہ گنا جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں سائز میں، اور کمپیریٹیولی یعنی اس برابڈنگ نیگ نامی سرزمین کی جتنی بھی اشیاء ہیں، یعنی وہاں پہ جو موجود جو کریچرز ہیں، وہاں پہ جو اینیملز ہیں، وہاں پہ جو برڈز ہیں، وہاں پہ جو درخت ہیں، وہاں پہ جو فصلیں ہیں، وہ ساری کی ساری کمپیریٹیولی لارجر ان سائز ہیں، اور گلیور وہاں پہ حالانکہ ایک نارمل ہیومن سائز کا وہ ایک شخص ہے، لیکن وہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی جسامت کا مالک ہے، اور اس پورے سفر نامے میں گلیور کے ساتھ بہت سے مس ہیپ بھی ہوتے ہیں، اور یہ مس ہیپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، بہت زیادہ دلچسپ ہیں۔ 10 سے 12 واقعات ایسے ہیں اس ناول میں، اس پارٹ 2 میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فل آف انٹرسٹ ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس ویڈیو میں آج انٹرسٹنگ اسپیکٹ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس دوسرے سفر نامے میں موجود جو سٹائر ہے، جو طنز ہے، اور جس طرح سے رائٹر نے طنز ماری ہے انگلینڈ پر، انگلینڈ کے لوگوں پر، اور پھر انسانیت پر یعنی انسانوں پر اس نے جو تنقید کی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے اس دوسری ویڈیو میں، جو کہ سلسلے کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ناؤ لیٹ اس انالائز سم السٹریشنز آف ایلیگوریکل سٹائر۔ آئیے اب ہم ایلیگوریکل سٹائر کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں، اور جوناتھن سوئفٹ کی فرام پارٹ 2 آف دس بک، اس سفر نامے کے دوسرے حصے سے۔ پارٹ 2 کنٹین سم ایسینشیل سٹائر، اس میں کچھ ضروری طنز پائی جاتی ہے، اور سویلائزڈ مین کا مہذب انسانیت پر ایز اے ہول مجموعی طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گلیور جو ہے وہ چھوٹے قد کا آدمی ہے، گلیور نارمل ہیومن سائز کا آدمی ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ چھوٹے قد کا ہے، وہ لارجر ان سائز ہیں، لارجر ان ہائٹ ہیں، اور اس لیے وہ ایک کسان جو ہے وہ گلیور کو وہاں سے پکڑ کر پہلے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اور انٹرسٹنگ انسیڈنٹس ہیں، وہ کچھ عرصہ گلیور وہ فارمر کے پاس رہتا ہے، وہ فارمر اسے اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ برابڈنگ نیگ جو بادشاہ ہے، جو کنگ ہے، اس کو وہ سیل کر دیتا ہے وہ، اور یوں اس کی تحویل میں چلا جاتا ہے، اور گلیور وہاں پہ برابڈنگ نیگ کی سرزمین کی جو وہاں پہ جو لینگویج ہے، وہ جو زبان ہے وہ سیکھ لیتا ہے، بادشاہ فیسیلیٹیٹ کرواتا ہے، وہ 3-4 اسکالرس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ٹیچرس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اسے برابڈنگ نیگ کی سرزمین پہ جو رہنے کے لیے اسے وہاں کی جو مقامی زبان ہے، لوکل لینگویج ہے، وہ سکھائی جائے، اور گلیور وہ لینگویج جب سیکھ لیتا ہے تو ان کے آپس میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کمیونیکیشن کے دوران بادشاہ بہت زیادہ اشتیاق کے ساتھ اس کی گفتگو، گلیور کی باتوں کو، اور گلیور جس طرح سے اپنی باتیں، اپنے ملک کی باتیں بتاتا ہے، تو وہ انٹرسٹنگ انداز سے ایک تو وہ بڑے تجسس کے ساتھ سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوائٹ آئرونیکلی وہ نشانہ تنقید بھی بناتا ہے انگلینڈ کو، انگلینڈ کے پولیٹکس کو، اور پھر آگے جا کے ان جنرل انسانیت کو۔ تو برابڈنگ نیگ کا جو بادشاہ ہے، جو کنگ آف برابڈنگ نیگ کا بادشاہ میکس اے جرنل کریٹیسزم، وہ تنقید کرتا ہے گلیورس کنٹری مین، گلیور کے ملک کے لوگوں پر، وین ہی سیز دیٹ، جب گلیور وہ یہ کہتا ہے، جب وہ بادشاہ یہ کہتا ہے دیٹ دا گلیورس کے گلیور کے جو ملک ہے، دیٹ دا ہسٹری آف گلیورس کنٹری، کہ گلیور کی گفتگو سن کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ گلیور کے جو ملک کے جو تاریخ ہے از اونلی اے ہیپ آف کانسپریسیز، وہ کچھ بھی نہیں ہے
سوائے ایک ڈھیر کے کس کے سازشوں، یعنی سازشوں کا ایک ڈھیر لگتا ہے، کانسپریسیز سازشوں کا ڈھیر ہے، مرڈرز قتل و غارت کا ایک ڈھیر ہے، ریبیلینس بغاوتوں کا ایک ڈھیر ہے، اینڈ بینشمنٹس اور جلا وطنیوں کا ایک ڈھیر ہے۔ تو یوں رائٹر نے یہ بات سن کے جس طرح سے یہ کمنٹ پاس کیا ہے گلیور کے ملک پر اور گلیور کے کنٹری مین پر، تو یوں یہ ایک بہت بڑی طنز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ برائیاں ہیں انگلینڈ کے اندر اس زمانے میں پائی جاتی تھیں، اس کا ذکر جو ہے بادشاہ نے کیا، تو اس کی وجہ بھی اس نے بیان پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہ وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ آل دیز وائسز کی جتنی بھی یہ برائیاں ہیں، نیگیٹو انکلینیشنز، اور یہ جو منفی جذبے ہیں، منفی جو رغبتیں ہیں، جو منفی رجحان ہیں، آر دا رزلٹ آف ایورائش، وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں، ہپوکریسی منافقت کا شکار ہیں، کرولیٹی ظلم کا شکار ہیں، ہیٹڈ نفرت کرتے ہیں، ایمبیشن اور زندگی میں بہت زیادہ خواہشات کے مالک ہیں۔ ایسا انگلش سے مطلب دا کنگ لیشز، یہ لفظ کنگ ہے اسٹوڈنٹس، اس کو کائنڈ نہیں، یہ کنگ ہے۔ دا کنگ لیشز آؤٹ سم بیٹر اسٹائل، بادشاہ جو ہے وہ بہت شدید قسم کی طنز کرتا ہے، بائی سینگ دیٹ موسٹ آف انگلش پیپل سیم ٹو بی، کہ اسے تو انگلینڈ کے لوگ لگے ہیں۔ یہ جو کمنٹ اس نے دیا ہے، جو میں نے یہاں پہ ریڈ کلر میں آپ کے لیے لکھا ہے، یہ کمنٹ اس نے کیا تھا، کیا کہا انسانوں کے بارے میں، انگلینڈ کے لوگوں کے بارے میں، دا موسٹ پرنیشیس ریس، کہ یہ مجھے سب سے غلیظ قسم کی ایک نسل لگتی ہے، آف لٹل آڈیس، چھوٹے سے غلیظ قسم کے کیڑوں کی، ورمنس کیڑوں کی، ایور پروڈیوس بائی نیچر، جنہیں آج تک نیچر نے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ آڈیس ورمنس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیرزن کرتا ہے، کمپیئر کر دیتا ہے کہ نیچر نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ان میں یہ سب سے گھٹیا قسم کے، آڈیس قسم کے یہ ورمنز ہیں، جو کہ یہ انگلینڈ کے لوگ ہیں۔ یہ ساری باتیں دراصل اس نے گلیور کی گفتگو سن کر، جب گلیور نے اپنے ملک کے بارے میں بتایا، اس وقت جو ہے بادشاہ نے یہ رائے قائم کی انگلینڈ کے بارے میں۔ تھرڈلی سملرلی دا کنگ آف بربرنیک کا جو بادشاہ ہے، ایڈ سالٹ ٹو انجری، وہ اس وقت نمک پاشی کرتا ہے اور بھی زیادہ بےزتی کرتا ہے، بائی سینگ دیٹ کہ گفتگو سن کر اسے اندازہ ہوا ہے کہ اگر کسی کی اگنورینس، اگر کوئی اگنورینٹ قسم کا بندہ ہے، جاہل قسم کا شخص ہے، یا نکمہ ہے، ایڈلنس کا شکار ہے، یا برا ہے، یہ پراپر کوالیفیکیشنز بن جاتی ہیں فار دا کینڈیڈیٹ ٹو بی الیکٹڈ ٹو دا ہاؤس آف کامنز۔ یہ برطانیہ کے جو ہاؤس آف کامنز ہے، یعنی ہاؤس آف کامن جیسے ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو برطانیہ میں ہاؤس آف کامنز ہے، تو اس میں الیکٹ ہونے کے لیے بس یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ جاہل بندہ ہو، نکمہ ہو، گھٹیا ہو اور برائی کرنے والا ہو، اور جو جتنا بڑا برا، نکمہ اور جاہل، اتنا بڑا اسے وہاں پہ عہدہ اتنی آسانی سے ملتا ہے۔ تو یوں جو ہے رائٹر نے اس دور کے جو ہاؤس آف کامنز میں الیکٹ ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ فورتھلی دا کنگز ریئیکشن ٹو دا ڈسٹرکٹیو انسٹرومنٹس، اور گلیور جب اپنے ملک کی باتوں کے ملک کے بارے میں مزید بتاتا ہے اور ڈنگے مارتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بارود بنایا ہے، گن پاؤڈر بنایا ہے، تو بادشاہ اس پہ بہت زیادہ تلخ قسم کے جملے بولتا ہے، اور گلیور کی اس بات کے اوپر بلکہ وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ فورتھلی دا کنگز ریئیکشن، بادشاہ کا جو رد عمل ہے ٹو دا ڈسٹرکٹیو انسٹرومنٹس، تباہ کن ہتھیاروں کے متعلق، لائک گن پاؤڈر، جیسے کہ بارود ہوتا ہے، از آلسو فل آف اسٹائر، وہ بھی اسٹائر سے بھرا ہوا ہے۔ پانچویں اگزامپل ہے جناب، ففتھلی دا کنگ آف بربرنیک کا جو بادشاہ ہے، آئرونیکلی سلیپس دا فیسز آف ہیومن بینگز، ان انسانوں کے چہروں پر ایک تھپڑ، تماچا مارتا ہے، وین ہی ایکسپریسز ہز بلیف، جب وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اپنے یقین کا اظہار کرتا ہے، دیٹ کامن سینس، ریزن اینڈ جسٹس شوڈ بی دا بیسس آف گورنمنٹ، کہ حکومت بنانے کے لیے کامن سینس ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں تو یہ حکومت جو ہے بنانے کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ لیکن گلیور نے جو باتیں بتائیں تو اس سے بادشاہ کا تاثر جو ہے، بادشاہ کو اس کا برا تاثر ملا اور بادشاہ نے تنقید کی۔ ہیئرسوٹ پروز ہمسیلف اگین اینڈ الگوریکل سٹائرسٹ، اور یہاں پہ ڈھکے چھپے انداز میں یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے رائٹر جوناتھن سوئفٹ نے کہانی جو وہ گھڑی ہے، حالانکہ ایک جھوٹی کہانی ہے، اور اس طرح کے جو سفرنامہ اس نے گھڑ کے کس طرح سے انگلینڈ کے پولیٹیشینس کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا جو تیسرا سفرنامہ ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ دوسرے سفرنامے کی یہ 5 ایگزامپل جو ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہوں گی آپ کو اس سفرنامے کو سمجھنے کے لیے۔ ہوپفل اسٹوڈنٹس دس ویڈیو ول بی ویری ہیلپفل فار یو ایز فار ایز یور پریپریشن فار ایگزام از کنسرن۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔